بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہم یہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ یا وہ نشے کی حالت میں تھا، اگر عدالت کو یہ تسلی اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اگرچہ انڈیوسمنٹ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ادروائز انڈیوسمنٹ نظر آ رہا ہے لیکن ادروائز یہ ریلیونٹ بن رہا ہے، مطلب مزید انکشافات وغیرہ بہترین طریقے سے خوبصورت طریقے سے نظر آ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے، لیکن حدود کیسز میں یہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتا۔ اب 43 کو آپ دیکھیں، کنسیڈریشن آف پرووڈ کنفیشن۔ اب کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ملاحظہ کرنا، وزن دینا، سمجھنا، خاطر میں لانا، کنسیڈریشن ہوتی ہے۔ پرووڈ کنفیشن افیکٹنگ پرسن میکنگ اٹ اینڈ ادر جوائنٹلی انڈر ٹرائل فار سیم offense۔ اب اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملزم نے عدالت میں اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہم نے سب نے مل کے قتل کر دیا تھا، یہ جو میرے ساتھ ہے نا شریک ملزم، یہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم نے قتل کیا ہے۔ اب پڑھیں اس کو، when more persons than one are being tried jointly for the same offense۔ جب ایک سے زیادہ اشخاص ٹرائل پر کیا جا رہا ہے ایک اشخاص کے خلاف، اینڈ اے کنفیشن میڈ بائی ون آف سچ پرسنز از پرووڈ، اگر ان میں سے کسی ایک کے خلاف کنفیشن ثابت ہو جاتا ہے۔ اب غور سے سنیں بات کیا ہے، سچ کنفیشن شیل بی پروف اگینسٹ دا پرسنز میکنگ اٹ۔ اب وہ تو گیا نا، گیا سے مراد یہ ہے کہ اسے مکمل قانون جو تقاضا کہتا ہے کنفیشن کا، اسے اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ پرووڈ کنفیشن ہے، سادہ مثال دے رہا ہوں کہ اس نے اپنی مرضی سے تسلی سے دیا ہے، بغیر کسی تھریٹ پریشر کے، ہاں جی ہم سب نے ہی قتل کیا تھا۔ اب اس کے خلاف تو یہ فل انکریمنیٹنگ ہو گیا، اس کے خلاف انکلپیٹری ہو گیا۔ ایکسکلپیٹری کیا ہوتا ہے، ویسے ذہن میں آ رہی ان الفاظ کو لکھ لیں، انکلپیٹری، ایکسکلپیٹری، اس کی یہ بات ہو رہی ہے، میکنگ اٹ۔ اب بی کو دیکھیں، دا کورٹ میں ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن سچ کنفیشن ایز سرکمسٹینشیل ایویڈینس اگینسٹ سچ ادر پرسن۔ اب اس کو نا عدالت سرکمسٹینشیل ایویڈینس بھی سمجھ سکتی ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے۔ ان کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈینس کیا ہوتی ہے، جو واقعہ حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ عدالت نے ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ یہ صاحب جو فرما رہے ہیں نا، اس میں کس حد تک وزن ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اس میں ایکسپلینیشن کے ابیٹمنٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں 44 کو، اکیوز پرسنز ٹو بی لائبل فار کراس ایگزامینیشن۔ اس کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اکیوز پرسنز ہے نا، لائبل ٹو کراس ایگزامینیشن، اس کا یہ ہے ویری سمپل۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ٹرائل پڑھ لیا ہے، کرمنل ٹرائل کیا ہوتا ہے، میجسٹریل یا سیشن ٹرائل ہمارا۔ جب پراسیکیوشن ایویڈنس مکمل ہو جاتی ہے نا، تو 342 کے سوالات کیے جاتے ہیں عدالت کی طرف سے ملزم سے کہ جی یہ ساری شہادت ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسے یہ بھی سوال ہو کہ آپ اپنی شہادت بھی کوئی پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی، نہ صرف میرے اپنے گواہ ہیں، میں خود بھی آنا چاہتا ہوں۔ پھر تقاضا قانون کا یہ ہے کہ ان ڈس پروف آف دا ایلیگیشن ریز اگینسٹ ہم، وہ آن اوتھ آ جائے گا۔ پھر وہ کراس ایگزامینیشن بھی اس پر ہوگا، وہ اس کے اپنے گواہ بھی ہوں گے یا وہ خود آ جاتا ہے۔ پھر اسے اس پر جرح کی جا سکتی ہے۔ آل اکیوز پرسنس انکلوڈنگ این ایکمپلیس، باشمول ایکمپلیس کیا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا، یہ وہ شخص ہے جو اعتراف کر لیتا ہے اس وعدے پر کہ اسے بعد میں معاف کر دیا جائے گا۔ شیل بی لائبل ٹو کراس ایگزامینیشن، جب 342 میں یس میں آ جاتے ہیں نا، پھر ان پر جرا بھی ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ اس پر وکیل سوال کرتے ہیں اس کے مستغیث پارٹی کے ملزم پر۔ یہ ہے 44۔ اب یہ ہے 45، ایڈمیشن ناٹ کنکلوسیو پروف بٹ میں اسٹاپ۔ اب یہ جو ایڈمیشن ہے نا، جو ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں، کنکلوسیو پروف نہیں ہے، جو پہلے ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ اسٹاپل ہیں۔ اسٹاپل کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، اس کے 113، 114 اور 115 بنتے ہیں۔ اس سے سادہ مفہوم یہ ہے کہ ایڈمیشن ایک دفعہ جب آپ نے تسلیم کر لیا، مثلا وہی جو میں ایگریمنٹ ٹو سیل کی مثال دے رہا تھا، یہ سگنیچر میرے ہیں، ہاں جی میرے ہیں، اب وہی بعد میں اسی سگنیچر کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے نہیں ہیں۔ جو آپ نے ایڈمیشن کر لیا اس سے آپ بھائی پھر نہیں سکتے، باقی حالات و واقعات بعد میں دیکھے جانے ہیں۔
ابھی فی الحال ہم نے آرٹیکل 45 تک پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کی خاص رحمت سے بعد میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی سوالات ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔